آج کے اس مجلس ترحیم سے دو عظیم شخصیات خطاب فرمائیں گی۔ سب سے پہلے ہم التماس کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس ترحیم سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جس ہستی کی سوگ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی مایہ ناز تفسیر الکوثر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے مصداق ہم ہیں۔ من المؤمنین رجال سے مراد حضرت عتبہ بن حارث بن عبد المطلب میرے چچزاد ہیں، اور جناب حمزہ سید الشہداء ہیں۔ عتبہ بن حارث بدر میں انہوں نے اپنا عہد نبھایا، اور جناب حمزہ سے شہداء نے احد میں اپنا وعدہ نبھایا، اور ومنہم من ینتظر کا مصداق میں ہوں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت بھی نقل کی ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد، من احب علیا ومات فقد قضى نحبہ۔ جو شخص اپنے دل میں علی کی محبت لے کے اس دنیا سے رخصت ہوا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مجھے 100% یقین ہے یہ ہستی امام جعفر صادق کے اس فرمان کی مصداق تھی۔ الحمدللہ ہم سب کے دل علی اور اولاد علی کی محبت سے روشن ہیں، چراغ روشن ہے۔ کوٹ کوٹ کے اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کی محبت بھری ہوئی تھی۔ علی جان کہتے تھے، علی جان۔ علی سے محبت اور ان سے وابستگی اور عقیدے کا اظہار جہاں انہوں نے زبان سے کیا، میرے معلومات کے مطابق سب سے پہلے جو انہوں نے اپنی زبان سے کیا علمی اور تحریری کاوش کا آغاز کیا نجف میں۔ آپ متوجہ ہیں قرآن کے اندر امیر المومنین کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی سے مراد کون ہے؟ اور غدیر خم میں لفظ مولا استعمال کیا ہے رسول خدا نے امیر المومنین کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس نجف کی طالب علمی کے دوران یہ کتاب لکھی ہے شیخ صاحب نے، سب سے النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ اس کے مندرجات میں آپ کو نہیں سنا سکتا، صرف اس کے آخر میں آغای بزرگ تہرانی جنہوں نے شیعہ مصنفات یا تالیفات کی ایک فہرست بتائی ہے، الذریعہ الی تصنیف الشیعہ، خود بتا رہے تھے شیخ صاحب، میں اپنی کتاب اپنی کوششوں کا حاصل لے کے ان کی خدمت میں گیا، اتنے نحیف اور کمزور تھے کہ وہ
لرزتے لرزتے اور کامتے کامتے انہوں نے وہ کتاب اٹھائی، اس کو کچھ پڑھا ہے، پھر انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قد صرحت النظرة الإجمالية في أوائل هذا السفر الحميل والكتاب النفيس الجليل مع ما بي من ضعف البصر، کہتے میری نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، صعوبت المطالعہ لشدت ضیق النفس المانع من القیام بالوظائف، سانس کی بھی تکلیف تھی، لیکن ومع هذا الحال لم يعتريني كلال او ملال لما رأيت فيه من سلالة الألفاظ وصيانة الألحاظ ونزاحة القلم ومحافظة الآداب في بيان ما هو الغرض من إرشاد كل مصنف تارك للعصبيات والتقاليد الجاهلية وهدايته إلى الحق الصراع وإلى الواقعات من تواریخ الاسلام۔ میں نے جب اس کتاب کی متانت کو دیکھا، یہ میری کمزوری وہ رکاوٹ نہیں بن سکی، میں اس کتاب کو دیکھوں۔ فأسأل اللہ الذی لا یضيع عنده اجر المحسنین، میں اس خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوں جو محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان یضاعف اجر هذا المؤلف الفاضل البارع المتقن۔ اور میرا خیال میں شاید آخر سے پہلی کاوش ہو، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، کس طرح دفاع کیا ہے اہل بیت کا اور امیر المومنین کا۔ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں اہل بیت کے بارے میں یا امیر المومنین کے بارے میں، چونکہ وہ شیعہ سنی کا ایک متفقہ ترجمہ تیار ہو رہا تھا تو اس میں کمیٹی میں شامل تھا، اس میں میں نے پڑھا ہے کہ جتنی بھی آیات اہل بیت کے بارے میں یا امیر المومنین کے بارے میں ہیں، اس میں اہل بیت کی دفاع، امیر المومنین کی دفاع میں کس قدر عرق ریزی سے کام لیا ہے، ناقابل تسخیر دلائل سے اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، آیے مودت ہو، آیے تطہیر ہو یا یہ آیے ولایت ہو۔ ایک طولانی حدیث ہے، اس کا ابتدائی سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرتاً، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل و مناقب سے نوازا ہے کہ جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے، ان اللہ لا يقبل ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، خدا اس شخص کے ایمان کو کبھی قبول نہیں فرماتا، وہ آدمی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور اس کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے۔ ایک درمیانی جملہ ہے، آج کی مناسبت سے عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا رسول خدا نے من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے۔ میں مجالس میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں اور ایک عالم دین ایک مستند حدیث امیر المومنین کا بیان کرتا ہے، فوراً اس کو اپنی ڈائری میں لکھو۔ اگر فرما دیا ہے انا مدینۃ علی بابھا، اپنی ڈائری میں لکھو۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ من کتب فضیلۃ من فضائل علی لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم، جو ایک فضیلت علی کی تحریر کرے، جب تک یہ تحریر موجود ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے جب تک یہ تحریریں موجود ہیں، خدا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ آبادی آسمان کی فرشتوں کی ہے۔ رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کے فرشتے اس ہستی کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، ہم بھی طلب مغفرت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ صرف ایک جو انہوں نے فضیلت کی بات لکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں، پھر ہم سب مل کے، میرے استاد گرامی، میں نے اپنی طالب علمی کے دوران اکثر کہتا ہوں سب سے زیادہ میں نے اگر فیض حاصل کیا ہے تو
وہ یہ ہستی ہیں جن سے ابھی ہم انشاءاللہ کسب فیض کریں گے۔ نقل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام حوالے ظاہر اہل سنت کے ہیں، کہا کہ سلمان فارسی نے رسول خدا سے پوچھا لکل نبی وصی فمن وصیک، یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ فسکتا، اس وقت رسول خدا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فلما رآنی بعد میں جب آن حضرت نے مجھ سے پوچھا تو میرے سوال سے ملتا جلتا سوال کر دیا رسول خدا نے مجھ سے، فرمایا اتدری من وصی موسیٰ، تمہیں خبر ہے کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یوشع بن نون تھا۔ قال ولما، یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو موسیٰ کا وصی بنایا؟ کہتے میں نے عرض کیا لأنہ کان اعلمہم، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے اصحاب اور حواریوں میں سب سے زیادہ علم حضرت یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا فوصی، اگر ایسی بات ہے میرا وصی، وخیر من ترکتہ بعدی، اور میرے بعد تمام انسانوں سے افضل الذی یقضی دینی ویؤدی امانتی، وہ جو میرے قرض بھی اتارے گا اور امانتوں کو بھی مالکان تک لوٹائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ام المومنین کا یہ اعلان ہے کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ۔ میں صرف مقدمے کے طور پر حاضر ہوا ہوں، بس اس سے زیادہ عرض نہیں کروں۔ دو جملے مصائب کے کہتے ہیں علامہ عالم خطیب با عمل علامہ شیخ جعفر ششتری کربلا میں جو سب سے بڑی مجلس ہوتی تھی اس سے وہی خطاب کرتے تھے۔ ایک مقتل پڑھا جاتا ہے کربلا میں، ایک متقی پرہیزگار عالم دین ہاتھ میں کتاب لے کے 72 شہداء کے مصائب پڑھتا ہے، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، ہم سنتے رہے ہیں۔ ایک مجلس ہوتی ہے، آدھ گھنٹہ پونے گھنٹہ دنیا بھر سے آئے ہوئے عزادار اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ مجلس پڑھنی تھی انہوں نے۔ وہ کہتے میں شب عاشور سوچ رہا تھا میں کل کس کے مصائب پڑھوں، ایک سے ایک دل خراش ہے، علمدار کے پڑھوں جس کی صدائی استغاثت سن کے فرمایا تھا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اکبر کے پڑھوں جس کے بعد فرمایا بنی علی علی الدنیا بعدک العفا، قاسم کو پڑھوں جس کو گلے لگایا وبکیا حتی غشی علیہما، چچا نے بھتیجے نے چچا کو گلے سے لگایا، دونوں بے ہوش ہو کے کربلا کی زمین پر گرے۔ کس کے مصائب پڑھوں؟ اصغر کے پڑھوں جس کے بارے میں فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، میرے شیعو کاش تم روز عاشور ہوتے ہو دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، ایک ایک پانی قطرے کا مانگتا رہا مگر ان اشقیاء نے رحم نہ کیا، میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ میں نے عالم خواب میں خاتون جنت کو دیکھا، فرمایا شیخ تو اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نا کسی کی شہادت نہ پڑھ، میرے مظلوم بیٹے کے آخری وداع کے مصائب عزاداروں کو سنا دے۔ 3 دفعہ الوداع کیا میرے اور آپ کے مظلوم امام نے، ایک دفعہ گئے لڑے مجروح ہوئے واپس آئے، دوسری دفعہ بھی، آخری دفعہ جب الوداع کے لیے آئے امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے بستر علالے پہ تھا، جیسے میرے بابا نے خیمے کا پردہ ہٹایا میں نے دیکھا میرے بابا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے بدن پر موجود تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خون ابلتا تھا۔ مجھے رخصت کیا، وہ دل خراش آخری سلام یا زینبو وَيَا سُكَيْنَةُ رُقَيَّةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّ السَّلَام۔ عزاداروں پہلی اور آخری دفعہ ایک اشارے سے یہ ذوالجناح چل پڑا تھا، تیسری دفعہ قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک مرتبہ نظر پڑی، دیکھا وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے، وہ دیکھتی تھی جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عباس گئے، اکبر گئے، قاسم ابتا استسلمت للموت،
آپ بھی خود چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلا استسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی جس کا کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے۔ اذا ردنا الى مدینۃ جدنا، بابا اگر ایسا ہے ہمیں نانے کا مدینہ پہنچانے کی کوئی سبیل کریں۔ فرمایا لو ترک القتال نام، میں ترجمہ کرتا ہوں اگر نانا کی امت نے مدینے میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس بے آب و گیاہ صحرا میں لے کے نہ آتا۔ رونا شروع کیا، پھر فرمایا سیطول بعدی یا سکینۃ فاعلمی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، ابھی تیرے رونے کے بہت دن باقی ہیں۔ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرۃ ما دام من الروح فی جسمانی، بابا جب تک تیرا زندہ ہے اپنی ان گریوں کی آواز سے بابا کو جگر کو کباب نہ کر۔ فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي، اس بچی کے تاریخ کربلا اور کوفہ اور شام کے راہوں میں وہ چند ایک جملے ہیں جو ہمیں قیامت تک خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہیں۔ جب امام کا اسب وفادار امام کی زندگی میں سے مایوس ہوا اور آپ کے خون نے نا حق سے اپنے پیشانی کو رنگین کر کے خیموگیا کی طرف آیا، امام زمان نے زیارت ناحیہ میں منظر کشی کی ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَ جَوَادَهُ مَخْزِيًّا، جب بیویوں نے دیکھا کہ ذوالجناح آ رہا ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، خرجن من الخدور، خیموں سے باہر نکل آئی علی الخدود لاطمات، رخساروں پر تماچے مار رہی، ہذہ تنادی و ابا، کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہذہ تنادی و اخا، کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ یہ بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے لگام کو ہاتھ میں لیا، شہید مرتضی مطہری بھی پڑھا کرتے تھے، ذوالجناح سے ایک سوال کیا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے خبر ہے نا میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اسقی ابی عم قتل عطشانا، یہ بتا ان اشقیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا پیاسے شہید کیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔